یاد رکھیں، حاکم کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے تو حکم کی عظمت ہوتی ہے۔ حاکم کی عظمت دل کے اندر ہوگی تو حکم کی عظمت بھی ہوگی۔ حاکم کی عظمت دل میں نہیں ہے تو حکم کی عظمت بھی نہیں ہے۔ حاکم کی عظمت دل میں نہیں ہے۔ وہ محمود غزنوی اور ایاز کا واقعہ، ایاز سیدھا سادہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ جب آیا، بادشاہ نے دیکھا بڑا سمجھدار ہے، اپنے پاس ایک درجہ بھی دے دیا، محبت کی نگاہ بھی اس پہ ڈالتے، لیکن ساتھ والے جتنے بھی تھے، ظاہر ہے حسد تو ہوتے ہیں انسان کو، ان کو حسد ہونے لگا۔ بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ نے اس دیہات کا رہنے والا، ہم حسب میں بھی اعلیٰ، نسب میں بھی اعلیٰ، مال کے اندر، حسن کے اندر، ہر اعتبار سے ہم اس سے اچھے ہیں، لیکن جو محبت اس کو ملتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی، جو محبت اس کو ملتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی دن آزما لیں گے۔ ہوا ایسا کہ ایک دن وہ بادشاہ وہ ہیرا لے کر آیا، بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے خدام کو بلایا، کہا کہ یہ ہیرا لیں، لاکھوں کروڑوں کا وہ ہیرا ہے، ہاتھ میں تھوڑا دیا، کہا اس کو توڑ دو۔ ایک کو دیا، وہ بڑا سمجھدار بنتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کروڑوں کا، یہ لاکھوں کا ہیرا، اس کو میں توڑ دوں، میری کیا مجال؟ یعنی اس نے اپنا علم ظاہر کیا، اپنی سمجھداری ظاہر کی۔ دوسرے کو کہا تو توڑ دے، اس نے بھی یہی لاجک، یہی آگے سے شروع کر دیا لیکچر، کہ بادشاہ سلامت میں اس کو توڑ دوں، اتنا قیمتی ہیرا، اور میں تو میری کیا مجال، میں اس کو توڑ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے تیسرے کو کہا، اس نے بھی یوں جواب دیا۔ ایاز کی باری آئی تو ایاز نے تھوڑا اٹھایا، اٹھا کے مارا ہیرے کے اوپر، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا، تیرے دل میں خیال نہ آیا کہ اتنا قیمتی اس کی قیمت کیا ہے؟ سارے دائیں بائیں والے خوش ہو رہے ہیں، آج تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی، آج تو اس کی جاہلیت سامنے آ گئی کہ یہ جاہل قسم کا ہے، اور اس کو بادشاہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات ایاز نے سنی نا کہ بادشاہ نے کہا کہ اتنا قیمتی ہیرا تو نے توڑ دیا، تب بادشاہ سلامت میرے سامنے دو آپشن، ایک ہیرا تھا اور ایک طرف آپ کا حکم تھا۔ ہیرا لاکھوں کروڑوں کا تھا، میں مانتا ہوں، بادشاہ سلامت ایک طرف آپ کا حکم تھا۔ میں نے جب دونوں کا موازنہ کیا، دونوں کا تقابل کے اندر جب آگے، میں نے سوچا ایک ہیرا نہیں، لاکھوں ہیرے آپ کے حکم پہ قربان ہیں، تو میں نے تو آپ کے حکم کو ترجیح اور اس کو توڑ دیا، میں نے آپ کے حکم کو ترجیح دے کے اس کو توڑ دیا۔ کیا خیال ہے اگر یوں ہی ہمارا ایمان بن جائے؟ ایک دنیا کا غلام ہے، ایک دنیا کی ایک حکایت، ایک واقعہ ہے کہ ایک نوکر اپنے غلام کے، ایک نوکر اپنے آقا کے حکم کو اتنی ترجیح دیتا ہے، اگر ہم رب کے حکم کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اگر ہم مؤذن کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز کے اوپر مسجد میں پہنچ جائیں، اگر اللہ کے حکم کو ہم ترجیح دینا شروع کر دیں، ہم تو بندے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، نوکروں کے بھی نوکر ہیں، اگر ہم اللہ کے سامنے یوں جھکیں، یوں اللہ کے حکم کو ترجیح دے دیں،